जलसा होगा, ज़रूर होगा और इंशाअल्लाह होगा। और अगर इन्होंने को रखना डाला तो फिर इस्लामाबाद की हर रोड पे जलसा होगा। वो लिख रहा है कि जी इमरान खान को चांसलर इसलिए नहीं बनना चाहिए कि इमरान खान ने मलऊन सलमान रुश्दी के साथ स्टेज शेयर करने से इनकार कर दिया। मैंडेट चोरों से, डाकुओं से, करप्ट लोगों से तो कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। सदारती महल तो एक ही है। मौलाना साहब ने जाना था, सरदारी साहब चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिश शरीफ। एक जानिब मुज़ाकरात की बातें गर्दिश कर रही है तो दूसरी जानिब PTI 8 सितंबर को जलसा करने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 8 सितंबर को जलसा होगा या नहीं होगा, और सियासी जो गर्मा गर्मी है उसमें क्या चल रहा है। आज इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख साहब। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, क्या 8 सितंबर को PTI जलसा करने जा रही है? क्या जलसा होगा या नहीं होगा? जलसा होगा, ज़रूर होगा और इंशाअल्लाह होगा। और अगर इन्होंने को रखना डाला तो फिर इस्लामाबाद की हर रोड पे जलसा होगा, फिर हर रोड पे धरना होगा। और उसके बाद फिर वो मुकामी लोग तय करेंगे, जो वर्कर्स आए होंगे, जो आवाम आए होगी, जो इक़्तिदार आए होंगे कि कहाँ जलसा करना है। इस दफ़ा मैं नहीं समझता कि इस दफ़ा इख्तियार जलसे का इख्तियार ना किसी DC के पास होगा, ना SP के पास होगा, ना अदालत के पास होगा, ना क़यादत के पास होगा। फिर जलसा करेंगे आवाम। मुज़ाकरात हो रहे हैं खान साहब के साथ? अगर नहीं हो रहे तो क्या वजह है, क्यों मुज़ाकरात नहीं हो रहे? किस मुंह से मुज़ाकरात करेंगे, कौन मुज़ाकरात करेगा? इनकी तो आखिरी ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से इस मकबूलियत का जन, खान साहब से प्यार का जन, खान साहब से मोहब्बत का जन, ये बोतल में बंद कर दें। बंद नहीं हो पा रहा है इनसे, और मुज़ाकरात करने की गुंजाइश नहीं है। बड़े आइन के दायरे में रह के मुज़ाकरात हम कर नहीं सकते। और जो लोग ये मुज़ाकरात करने के आदी हैं कि जी मुल्क से बाहर चले जाओ, डील ले लो, यूँ हम नहीं करना चाहते। इसलिए मुज़ाकरात का मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती। तो खान साहब की रिहाई कैसे मुमकिन है? कैसे खान साहब बाहर आएंगे? क्या प्लानिंग तरतीब दी है PTI ने? देखिए, हमारी ख्वाहिश है, ऐसे कह सकते हैं आखिरी ख्वाहिश है कि हम रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करें और खान साहब अदालतों के ज़रिए बाहर आ जाए। लेकिन अगर उस सतह तक हमें धकेल दिया गया तो फिर तो छुपकली के ऊपर पैर रखते तो डंग मारती है। फिर हमें वहाँ ना ले जाया जाए, धकेला ना जाए कि फिर तंग आमद और बजंग आमद हो। हम चाहते हैं कि अदालतों के ज़रिए खान साहब रिलीज़ हों। खान साहब को जो चांसलरशिप मिलने वाली है ऑक्सफोर्ड की तरफ से, उसमें नामज़द के हवाले से बरतानवी अखबार ने एक कॉलम शाया किया है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ क्या बयानिया रखती है? अखबार का एडिटोरियल नहीं है, वो एक कॉलम है किसी कॉलमिस्ट का। गो के यहाँ से बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो कोई जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वो कॉलम एक बहुत बड़ी ऑनर है हमारे लिए। वो लिख रहा है कि जी इमरान खान को चांसलर इसलिए नहीं बनना चाहिए कि इमरान खान ने मलऊन सलमान रुश्दी के साथ स्टेज शेयर करने से इनकार कर दिया था। मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं कि इनकी मत मारी गई है। तो वो कॉलम इन्होंने जिसको ख़िलाफ़ करना चाहा, हमारे लिए तो बड़ी वो फ़ख्र की बात है हमारे लिए। वो इस वजह से अगर कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई और अगर वोट नहीं भी देता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इन खान साहब पूरी आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में मुसलमानों के दिलों में मज़ीद घर कर गए हैं कि जिस शख्स का इल्ज़ाम ये लग रहा है कि चूँकि मलऊन रुश्दी के साथ उन्होंने स्टेज पर बैठने से इनकार किया, इसलिए इमरान खान को वाइस चांसलर नहीं होना चाहिए। तो ये तो खुशी की बात है। सर, ये भी बताइए, हलीमा खान साहिबा काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं सियासत में, तो क्या कमान अब वकला के बाद हलीमा खान साहब के पास जाने वाली है? देखिए, बहन भाई, माँ बेटी, माँ बेटा, बाप बेटी, बाप बेटा, ये रिश्ते खून के जो होते हैं इनका सियासत से बालातर होते हैं। उनका जो रिएक्शन है वो एक बहन वाला, एक भाई के लिए है। हम उसकी कदर करते हैं। लेकिन खान साहब ने आज तक, वो तो पहले दिन से उनके साथ हैं, वो शौकत खाना में साथ रही हैं, नमल में साथ रही हैं, लेकिन सियासत में उनको नहीं लेकर आए। तो उनकी आजकल तो ख़ुद इन्होंने केसेस वेसेस बना के सबको बीच में डाल दिया है। हलीमा खान साहिबा नहायत ही एक मोहतरम, काबिल एहतराम शख्सियत हैं। हम सब के दिलों में बसती हैं चूँकि वो हमारे कप्तान की बहन है। लेकिन उनको सियासत में आना है या उनको नहीं आना है, इसका फ़ैसला इमरान खान साहब ने करना। अच्छा, हलीमा आदिल शेख साहब, आपके पास सिंध की कमान है। सिंध में हालिया बारिशें हुई हैं, इसमें हमने देखा कि जिस तरह सिंध तकरीबन पूरा डूब चुका है,
کراچی کا ستیہ ناش ہوا ہے. ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز اور ٹاؤن چیئرمینس نظر نہیں آئے کہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ مجھے تو نظر آئے, جو ہمارے چیئرمینز ہمیں بارشوں میں ایم پی ایز کام کرتے نظر آئے, ٹاؤن چیئرمینز کام کرتے نظر آئے. مجھے تو الحمدللہ پورے سندھ میں ہم نے جگہ جگہ گاؤں گاؤں گوٹ گوٹ جا کے ہم نے کام کیا, ہمیں تو نظر آئے الحمدللہ. اس تباہی کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ 17 سالہ 16 سالہ پیپلز پارٹی کی حکومت, اس سے پہلے کے ان کے اتحادی یہ ایم کیو ایم, یہ سب نے مل کے رگڑا لگایا ہے اس صوبے کا, خاص طور پہ کراچی کا. اس کی تباہی کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو فارغ کر دیا ہے. اور اس شہر کراچی میں 22 میں سے 20 ایم این اے کی سیٹیں ہمیں دی ہیں, اسی وجہ سے لوگوں نے ان کو بالکل فارغ کر دیا ہے. اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آگے جو ہے اب اس صوبے کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی جگہ نہیں ہے, نہ کسی اور جماعت کی جگہ شہر میں ہے. انشاءاللہ آج نہیں تو کل دوبارہ الیکشن ہوگا, ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس ملے گا اور انشاءاللہ کمانڈ ہمارے پاس ہوگی. حلیم عادل شیخ صاحب, کراچی تقریباً تباہ ہوا ہے, اس پر اگر کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کی ضرورت پڑے تو کیا ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی یا دیگر سے بات چیت ہو سکتی ہے؟ کیوں پڑے جی, آپ نے رزلٹ دیکھ نہیں لیا ہمارا کراچی شہر کراچی میں 22 ایم این اے کی ہم جیتے ہیں, کلیئر میجورٹی سے جیتے ہیں. اور ان چوروں سے, مینڈیٹ چوروں سے, ان ڈاکوؤں سے, کرپٹ لوگوں سے تو کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا. نون لیگ, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سے کسی قسم کا اتحاد نہیں ہو سکتا. باقی جو اس کے علاوہ پارٹیز ہیں ان سے ہمارے رابطے ہو بھی سکتے ہیں, آگے چلا بھی جا سکتا ہے, لیکن فی الحال پاکستان تحریک انصاف کو انشاءاللہ جب وقت آئندہ آئے گا تو ہمیں کسی سے اتحاد کی ضرورت نہیں ہوگی. حلیم عادل شیخ صاحب, یہ بھی بتا دیں کہ جلسے کی کیا پلاننگ ہے؟ کراچی سے ٹرین مارچ ہونے جا رہا ہے یا بسوں کے ذریعے جو ہے جلسہ گاہ تک پہنچا جائے گا؟ ابھی تک اس انداز سے بلیک اینڈ وائٹ میں این او سی بھی نئی جگہ کی ہمیں نہیں دی گئی سنجانی کی. تو پہلے ہم پبلکلی اناؤنس کر کے گئے تھے, اس دفعہ بھی ہم جا رہے ہیں, ہم ٹرینوں سے بھی جا رہے ہیں, ہم بسوں سے بھی جا رہے ہیں, ہم اپنی گاڑیوں سے بھی جا رہے ہیں. ایک بڑی تعداد میں لوگ کراچی سے انشاءاللہ جب اسلام آباد جلسے میں پہنچیں گے تو وہاں آپ کو کراچی کا اور سندھ کا کلر نظر آئے گا انشاءاللہ. حلیم عادل شیخ صاحب, شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کافی جو ہمارے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے, وہ ان سے ناراض دکھائی دیتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے ان کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے, شیر افضل صاحب ایک ڈیفرنٹ پرسنالٹی ہیں اور کسی سے اس کی بنتی ہے, کسی سے ان کی نہیں بنتی ہے. ایکٹیو بھی ہوتے ہیں, تو لازم بات ہے کہ ایک نیا کبوتر بھی اگر جال میں آ جائے اس کو بھی ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ تو بہت سارے کبوتر پی ٹی آئی کے جال میں 2022 کے بعد بھی آئے ہیں, وہ بھی پی ٹی آئی فیملی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی کوئی 10 سال سے لوگ بیٹھے ہیں, 5 سال سے ہیں, 20 سال سے ہیں, 28 سال سے ہیں, تو ایڈجسٹمنٹ میں ایشوز بن جاتے ہیں. تو لازم بات ہے کہ میرا کپتان عمران خان اگر کسی کو کہے کہ یہ پارٹی میں اس جگہ پہ, وہ غور خان صاحب ہیں 2022 میں پارٹی میں آئے, ہم سب ان کو اپنا چیئرمین کہتے ہیں. تو لازم بات ہے کہ عمران خان صاحب جب کسی کو ویلکم کرتے ہیں, انہوں نے ان کو ایم این اے بنایا ہے تو پارٹی کا حصہ ہیں, لیکن اندر چھوٹے موٹے ایشوز رہتے ہیں, لیکن وہ شخصیات کے درمیان ہوتے ہیں. اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نفاق اندرون پارٹی نہیں ہے, یہ چند پرسنالٹیز میں ایشوز کے اوپر اختلاف ہوتا ہے. اور ہماری پارٹی کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, آزادی ہے, جمہوریت ہے, تو اس میں بھی شیر افضل صاحب کا کسی اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن اب وہ کراچی پارٹی کا حصہ ہے, جلسے کی تیاری کر رہے ہیں بہترین. اچھا, ان کی رکنیت معطل کر دی گئی تھی شیر افضل مروت صاحب کی, تو یہ بھی واضح کیجیے گا کیا اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں, رکنیت بحال کر دی گئی ہے؟ جی بالکل, رکنیت بحال کر دی گئی ہے. ہی از پارٹ آف پی ٹی آئی, ایم این اے بھی ہیں ہمارے, پارٹی کا حصہ بھی ہیں, ان کی رکنیت بحال ہے. حلیم عادل شیخ صاحب, کراچی میں کب جلسہ ہوگا؟ کراچی جلسے کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپریل سے درخواست دی, انہوں نے منع کیا, پھر ہم کورٹ میں گئے, کورٹ میں ہاں کیا, پھر انہوں نے کہا کہ خودکش دھماکہ ہو سکتا ہے ہمارے جلسے میں, اور سیکیورٹی کنسرنز ہیں, دہشت گرد آ گئے ہیں, وہ کریں گے. اب پھر یہ 7 تاریخ کو دوبارہ ہائی کورٹ, ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا دی ہے. عدالت نے کہا تھا نہیں اجازت دو, انہوں نے نہیں دی ہے. ہم نے توہین عدالت لگائی ہوئی ہے کہ ہمیں جلسے کی ڈیٹ دی جائے, تو وی آر ریڈی فار جلسہ, ہم تیار ہیں, کراچی والے بھی تیار ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ہم نے طے کیا ہوا کہ ہم نے وداؤٹ این او سی جلسہ نہیں کرنا ہے. وی آر ویٹنگ فار این او سی. اچھا حلیم بھائی, آخر میں مجھے یہ بھی بتا دیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کبھی شہباز شریف صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو کیا یہ بیچ میں مذاکرات کروا رہے ہیں؟ نہیں جی, یہ مذاکرات نہیں کرا رہے ہیں.
ہم بھی ان سے رابطے میں ہیں اور گورنمنٹ بھی ان سے رابطے میں ہے. مولانا صاحب ایک قداور سیاستدان ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی اس وقت جو بل آئے ہوئے ہیں اس حوالے سے ان کی بڑی ایک اہم ان کی صورتحال بنی ہوئی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ان تینوں جماعتوں کے علاوہ جو تمام جماعتیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے, عدلیہ آزاد ہونی چاہیے, چوری کا مینڈیٹ واپس ہونا چاہیے, تو اس کے ساتھ تو ہمیں جو بھی آتے ہیں, ان تین کے علاوہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہم تو رابطے میں رہتے ہی ہیں ان سے. وہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک بڑی اہم بااثر سیاسی شخصیت ہیں, وہ ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں, لیکن مولانا صاحب شاید ابھی تک نہیں مل پا رہے. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ صدارتی محل تو ایک ہی ہے. مولانا صاحب نے جانا تھا, زرداری صاحب چلے گئے ہیں, تو مسئلہ تو ہے نا یہ. صحیح. تو کیا پلاننگ ہے پی ٹی آئی کی؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب آمادہ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے؟ بات چیت چل رہی ہے. دیکھیے ان کے بھی جینون کنسرنز ہیں اور ہمارے بھی جینون کنسرنز ہیں. ہمارے ورکرز میں ایک ڈیوائڈ موجود ہے. ان کے جلسوں میں بھی کچھ نعرے لگتے ہیں ہماری لیڈرشپ کے خلاف. ہمارے جلسوں کے مقبول نعرے کچھ ایسے ہیں کہ جو نہیں لگنے چاہیے اگر اکٹھے ہوں تو. تو ہمیں احتمال ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم کوئی کٹھی ایکٹیویٹی کریں اور ورکرز کے درمیان کوئی بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہو. تو اچھا ہے, سی وی ایمز ہو رہے ہیں کہ اگر مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ چور ہیں, مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے دشمن ہے, مولانا صاحب ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں, مولانا صاحب اداروں کا اپنی حدوں میں رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں, تو مولانا صاحب کو ہماری بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے.